مارچ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی میں یہ صرف کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا بحیثیت خاتون ایک خواتین یہ فرض ہے کہ ہم اپنے مردوں کا ہمیں رائٹس یہ نہیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنے سے کمتر سمجھیں اور اپنے آپ کو برتر سمجھیں. یہ لڑائی کمتری اور برتری کی ہونی ہی نہیں چاہیے. عورت اور مرد معاشرے کے دو پہیے ہوتے ہیں اور انہی سے جو گھر ہے وہ تشکیل پاتا ہے کہ دونوں اگر عورت باہر کا کام کر سکتی ہے تو مرد گھر کا کام کیوں نہیں کر سکتا. میرے اپنے گھر میں میرے والد، میرے بھائی، میرے شوہر نے ہمارا ساتھ دیا. میرے والد نے میری ماں کا، اور وہ ایک کامیاب ٹیچر رہیں. میرا بھائی ابھی بھی اپنی بیوی کا ساتھ دیتا ہے. میرے ہسبینڈ خود ہم ایک ہی پروفیشن سے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا. میں اسی وجہ سے آج یہاں آپ کے سامنے کھڑی ہوں اور ایک کامیاب ورکنگ وومن کی صورت میں بات کر رہی ہوں. عورت مارچ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ایک اویئرنیس ہے وومنس کے لیے، اسپیشلی ان وومنس کے لیے جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں، جو ڈفرینٹ سوسائٹی میں ایشو فیس کرتی ہیں لیکن انہیں پراپرلی کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ ان کو ایجوکیشن ملے، جہاں گائیڈنس ملے کہ وہ کیسے اپنے پرابلم سالو کر سکتے ہیں اور ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے. تو اس کے لیے ایک اچھا ایونٹ ہے. گورنمنٹ کو بھی چاہیے اس کو سپورٹ کرے اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے ایز اے مرد کہ ہم اپنی خواتین کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو سپورٹ کریں. اگر وہ پڑھنا چاہتی ہیں تو انہیں پڑھنے دیں، اگر وہ کام کرنا چاہتی ہیں انہیں کام کرنے دیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کے لیے ہرڈلز کریٹ کریں. ہمیں انہیں سپورٹ پرووائڈ کرنی چاہیے. ایک اچھی سوسائٹی کی تو یہی نشانی ہے. اچھا، یہ جو نعرہ چل رہا ہے میرا جسم میری مرضی، اس کی تھوڑی سی آپ ذرا تشریح کر دیں گے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اگر آپ مجھے میری بات کا جواب دیں، آپ کا جسم ہے تو کس کی مرضی ہونی چاہیے؟ جسٹ آنسر می دس کوسچن. آپ کا جسم ہے، نیگیٹو لے رہے ہیں تو وہ عورت یہی کہہ رہی ہے بھائی یہ میرا جسم ہے. آپ کون ہوتے ہیں مجھے کچھ بھی کرنے والے، ٹارچر کرنے والے، تنگ کرنے والے؟ یہاں آپ دیکھ لیں ایک عورت اکیلے یہاں 2 قدم واک نہیں کر سکتی. آپ اسے اس نظروں سے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت یہاں سے وہاں سے سیف نہیں ہوتی. کوئی ایگزامپل لے لیں، یہاں پہ میرا جسم میری مرضی کو امپلیمنٹ کیا جاتا تو وہ اس عورت کی مرضی نہیں تھی. اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جو ریپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ عورت کی مرضی نہیں ہے. اسلام تو اس کے خلاف ہے. عورت کو بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت گزری تو آپ اپنی نظریں نیچے رکھیں. یہی بات ہے. بالکل. ہمیں دیکھیں ہماری سوسائٹی میں اسلام کا ایشو نہیں ہے، بہت خوبصورت ریلیجن ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہمارا ایشو کیا ہے کہ ہم نے مردوں نے کنٹرول کرنا ہے اپنے اوپر کہ اگر ایک عورت پڑھنے جا رہی ہے تو اسے پڑھنے دیں، اگر وہ جاب کرنے جا رہی ہے اسے جاب کرنے دیں. ہماری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ہم اسے نارمل زندگی گزارنے دیں. میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ یہاں پہ مرد کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے تاکہ عورت ایک اچھی زندگی گزار سکے. اور یہاں پہ آزادی کا مطلب ہی غلط سمجھا جاتا ہے. آزادی یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی غلط ہی کرنے نکلی. عورت اگر جیسے مرد گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ اپنی فیملی کی سپورٹ کے لیے نکلتا ہے یا کسی اچھے کام کے لیے نکلتا ہے. ایسے عورت بھی اگر گھر سے نکلتی ہے تو وہ یا پڑھنے جائے گی یا کام کرنے جائے گی یا اپنے گھر سے ریلیٹڈ کوئی گراسری کرنی جائے گی. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی عورت گھر سے نکلی ہے تو اٹ مینس کہ وہ غلط کام کے لیے ہی باہر نکلی ہے. میرا نام خانزادہ اسفندیار خٹک ہے. میں کلاسیکی رقاص ہوں. کلاسیکی رقص کتھک کے ذریعے میں عورتوں کے حقوق پہ کام کرتا ہوں. آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں F6 میں پریس کلب کے سامنے. عورتوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. اور میں جو پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے اس پہ لکھا ہے میرا جسم میری مرضی. اس کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، زبرجنسی ہوتی ہے، ریپ ہوتا ہے، ہم اس کے خلاف کم از کم آواز تو اٹھائیں. عورت مارچ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیونکہ آج عورتوں کا، خواتین کا عالمی دن ہے اور اس پہ مارچ کیوں کی جا رہی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان میں افسوساً ابھی تک خواتین کو اس طرح ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے جس طرح پرومس کیے جاتے ہیں دین میں بھی اور کانسٹیٹیوشن میں بھی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ حکومت پاکستان اس چیز کو ریئلائز کرے کہ ہماری خواتین آج بھی جو ہے وہ 3rd گریڈ سٹیزنس کی طور پہ رہ رہی ہیں. اور جتنا آپ انٹیریئر پاکستان میں جاتے جائیں گے آپ کو ان کے حقوق کی پامالی نظر آتی جائے گی. جیسا کہ میرا بینر ہے بیٹی دل میں بیٹی ول میں، میں آج جس سٹانس پہ کھڑی ہوں وہ یہ ہے کہ خواتین کو جائیداد میں حصے دیے جائیں، بہنوں کو، بیٹیوں کو ایگزمپٹ نہ کیا جائے جائیداد میں سے. بہت کامن پریکٹس ہے اسپیشلی میرے خطے میں، کیونکہ میں انٹیریئر پنجاب سے ہوں، بہاولپور سے ہوں میں، اور یہ وہاں بہت کامن پریکٹس ہے کہ جائیداد میں جب بٹوارے کیے جاتے ہیں تو بیٹوں کو حقوق دیے جاتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں. تو میں ان کی اپنی تمام بہاولپوری، ملتانی، رحیمیہ خان کی جتنی بھی میری بیلٹ ہے اس کی جتنی بھی خواتین میری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان
کی آواز بن کے آج یہاں کھڑی ہوں. اچھا, اس نعرے کے حوالے سے آپ کہیں گے کہ میرا جسم میری مرضی نیگیٹو جا رہا ہے؟ جی ایکچولی بات یہ ہے کہ امریکہ میں یہ سٹارٹ ہوا تھا مائی باڈی مائی چوائس کے نام سے, جو کہ بیسکلی عورتوں کے میڈیکل رائٹس کے بارے میں تھا, اور جب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو وہ میرا جسم اور میری مرضی بنا. اور کیونکہ ہمارے ہاں جسم کو اور اسپیشلی عورت کے جسم کو بہت زیادہ سیکشولائز کیا جاتا ہے, تو انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی برہنہ سا ایک موقف ہے کہ جی عورتیں شاید چھوٹے کپڑے پہننا چاہتی ہیں یا پھر وہ ولگر ہونا چاہتی ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ میں میڈیکل کے شعبے سے بھی بلانگ کرتی ہوں, میں امیونالوجسٹ ہوں, اور میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کی ٹیوبس وغیرہ ٹائی کی جاتی ہیں, ان کے یوٹرس ریموو کر دیے جاتے ہیں ان کی مرضی کے خلاف, کیونکہ وہ بیٹیاں پیدا کر رہی ہیں, بیٹے نہیں پیدا کر رہی. تو میرے لحاظ سے میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے بایولوجیکل رائٹس ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ یہ روح کا گھر ہے میرا جسم, تو اس پہ اتنا میرا حق ہو کہ اس کے فیصلے میں لے سکوں. یہ بات نہیں ہے کہ مجھے کپڑے چھوٹے پہننے یا کچھ اور, میں صرف اپنے جسم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے رائٹس مانگ رہی ہوں کہ ابھی ہوا ہے, روم کے اندر ہوا ہے, اور بھی ساتھی ہوئے ہیں, خالی میرے پہ نہیں ہوا ہے, 3-4 ساتھی اور ہم ان کو کور کر رہے ہیں, صبح کے کور کر رہے ہیں. یہ گنڈوں نے مارا, یہ عورت مارچ والے گنڈوں نے مارا ہے. یہ جرنلسٹ ہے یار, ان کو پٹی نکالنے دے, بعد میں ریکارڈ کر رہے ہیں یار, اس کے اوپر کچھ لگائیں پہلے. یہ پتہ نہیں پہلے کتنے آدمی آتے ہیں, جب تک ہوتے تھے یار, وہ کوریج بھی دے اور مار بھی.